الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ تمام لوگ قرآن مجید کی محبت میں یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ دیکھیے، یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آپ سب لوگ اپنا ٹیلی فون نمبر میرے بیٹے حسن کو دے دیں، تو یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کو آپ 2-3 مرتبہ سنیے۔ قرآن مجید ایک بار سمجھ میں نہیں آتا، ایک بار پڑھیے، پھر پڑھیے، پھر پڑھیے، پھر پڑھیے، سنیے، پھر سمجھ میں آئے۔ سورۃ الانبیاء ایک مکی سورت ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ ہر آیت سے پہلے اس کا مرکزی مضمون وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ہر آیت سے پہلے بتا دوں گا کہ اب یہ مضمون آ رہا ہے، اس کے بعد یہ مضمون آ رہا ہے، اس کے بعد یہ مضمون آ رہا ہے، اور یہ ربط کلام ہے۔ پوری سورت کیا کہہ رہی ہے وہ میں بتاؤں آپ کو۔ پوری سورت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے ایسا نہیں کرتا کہ خود آ جائے سامنے اور بتائے کہ میں اللہ ہوں، بلکہ پہلے دن سے اللہ نے قانون بنا دیا کہ میں انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کروں گا۔ وہ مصطفیٰ ہوں گے، وہ مجتبی ہوں گے، وہ چوزن ہوں گے، سلیکٹڈ ہوں گے، وہ نیک لوگ ہوں گے، اعلیٰ کردار کے حامل ہوں گے، وہ انسانیت کے لیے نمونہ ہوں گے، آئیڈیل ہوں گے، مثال ہوں گے۔ تو ان کی تمہیں پیروی کرنی ہے، وہ سچے لوگ ہیں، ان کی پیروی تمہیں کرنی ہے۔ یعنی ہدایت ڈائریکٹلی نہیں ہوگی، انسانوں کی ہدایت انسانوں کے اندر جو رسول یا نبی بھیجے جائیں گے ان کے ذریعے سے ہوگی، ان پر وحی کی جائے گی، ان پر کتابیں بھیجی جائیں گی۔ یہ ہے اصول۔ تو پورے قرآن مجید کی جو دعوت ہے اس کے 3 بنیادی نکات ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی خالق ہے، رب ہے، حاکم ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا ہے۔ تو پہلا عقیدہ ہو گیا عقیدہ توحید، اور دوسرا عقیدہ ہو گیا عقیدہ رسالت، اور تیسری اہم چیز ہے عقیدہ آخرت۔ رسولوں کی جو بات مانیں گے آخرت میں ان کے لیے جزا ہے، رسولوں کی باتوں کو جو ٹھکرائیں گے ان کے لیے دوزخ ہے۔ تو 3 باتیں ہو گئی، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو یہاں سورۃ الانبیاء میں بھی یہی مضمون ہے، لیکن اس میں زیادہ زور انبیاء پر ہے، اور 15 انبیاء کا اجمالی اور سرسری ذکر ہوا، اور آخر میں وہ مشہور آیت آ گئی، کون سی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جو آخری نبی ہیں ان کو ہم نے صرف اور صرف پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ذرا غور سے سن لیجیے، آپ 3 باتیں پھر یہاں ذہن میں رکھ لیجیے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین ہے، تمام عالموں کے نظام کو چلا رہا ہے، ہوا کے، پانی کے، سورج کے، چاند کے، بادلوں کے، بارش کے، نباتات کے، حیوانات کے، جتنے عوالم ہیں، عالم ہیں، ان سب کا وہ نگہبان ہے، نگہداشت کر رہا ہے، ان کی ضروریات پوری کر رہا ہے، رب العالمین ہے۔ دوسری بات یہ ہے قرآن جو ہے وہ ذکر للعالمین ہے، وہ عالمین کے لیے ذکر ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے سراپر رحمت ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، جانوروں کے لیے بھی ہیں، چونٹیوں کے لیے بھی ہیں، ہاتھیوں کے لیے بھی ہیں، پرندوں کے لیے بھی ہیں، چاند کے لیے بھی ہیں، سورج کے لیے بھی ہیں، یہ ساروں کے لیے وہ رحمت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک اونٹ آیا اور آ کے آپ کے سامنے رونے لگا، آپ کے پاس شکایت کرنے لگا۔ آپ نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ یہ تمہاری شکایت کر رہا تھا،
کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ چلیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کا رویہ، گریز کا رویہ اختیار کیے۔ معرضون کا مطلب ہے اعراض کا رویہ۔ تو اب دیکھیے آخری نبی آ گیا ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، آخری کتاب آ گئی ہے، قیامت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اقترب للناس حسابهم۔ اچھا، اب اس کے بعد قریش کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ جب بھی کوئی نیا ذکر ان کے پاس آتا ہے، نئی آیات کا نزول آتا ہے ان کے رب کی طرف سے، الا استمعوہ، اس کو وہ سنتے ہیں، وہم یلعبون، یعنی کھیل کھیل میں سنتے ہیں، سیریس نہیں۔ اب میں یہاں ایک جملہ یہ بھی بتا دوں ساتھ میں کہ یہ امت مسلمہ بھی قرآن مجید کے بارے میں سیریس نہیں ہے۔ ابھی رمضان گزرا ہے، پورا قرآن سن لیا، نہ سنانے والے کو پتا کہ کیا اس نے سنایا ہے، نہ سننے والوں کو پتا ہے۔ کھیل کا ہے رویہ، دے آر ناٹ سیریس اباؤٹ قرآن، وہم یلعبون۔ لاہیتاً قلوبہم، لاہیتاً پہ دو زبر ہیں یہاں، یہ حال ہے، ان کے دل پر غفلت طاری ہے۔ لاہیہ لہو سے ہے، مطلب یہ کہ جیسے وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ اچھا، وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، اثر نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو، چپکی چپکی آپس میں باتیں کرتے ہیں ظالم لوگ۔ الَّذِينَ ظَلَمُوا الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ظلم کرنے والے کون ہیں؟ شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور وہ کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تمہاری طرح کا ایک آدمی ہے، نبی وغیرہ نہیں ہے، نبوت کا انکار، رسالت کا انکار، یہ تمہاری طرح کا ایک آدمی ہے۔ اچھا، افتاتون السحر وانتم تبصرون، تو یہ تم لوگوں پر جادو کر رہا ہے تو تم کیا جانتے بوجھتے کھلی آنکھوں سے، دیکھتی ہوئی آنکھوں سے کیا جادو میں مبتلا ہو جاؤ گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جادو میں مبتلا کریں، نبی نہیں ہے، تمہاری طرح کے ایک انسان ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ رسالت کا انکار ہے۔ اچھا، اب پہلی آیت کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ قیامت سے، قیامت کا وقت قریب آ گیا، حساب کا وقت، آخرت کی بات شروع ہو گئی۔ اور دوسری آیت میں کیا بتایا گیا کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ کھیل کود میں ہے، غیر سنجیدہ ہیں، ان کے دل، لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل جو ہے وہ غیر سنجیدہ ہیں اور لہو میں مگن ہیں، اور یہ ظالم لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ نبی وغیرہ نہیں ہے، انکار رسالت ہے، اور کیا تم جانتے بوجھتے جادو میں مبتلا ہو گئے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم۔ اچھا دیکھیے، دیکھو غور سے، اب میں تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں اشارہ کر دوں گا صرف۔ آپ کے رب نے فرمایا ہے، اے محمد، اب قال ربی، میرے رب نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے، قال ربی یعلم القول، دیکھو، فی السماء والارض، القول کا مطلب ہوتا ہے قول العذاب، قول العذاب یعنی قیامت، وہو السمیع العلیم، یعنی اب یہاں دو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کا علم ہے، اور وہ سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ اس کی صفات کیا ہے؟ السمیع اور العلیم، دو صفات ہیں، اور مکمل علم ہے۔ علم کی بنیاد پر وہ جنت اور دوزخ کے فیصلے کرے گا۔
بغیر علم کے کوئی ظالمانہ چیز نہیں ہوگی. یعنی قیامت کا دن، لکھ لیجئے یہاں یہ بات کہ قیامت کا دن انصاف کا دن ہوگا. وہ ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. اعمال بھی دیکھے جائیں گے اور نیتوں کو بھی دیکھا جائے گا. بل قالوا ادغاث احلام. ادھر دیکھیے نا، اس جملے میں بل کئی مرتبہ آتا ہے. بل سے کلام میں بل پڑھتے ہیں. بل کا وہی مطلب ہے جو اردو زبان میں بل کہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں اردو زبان میں. بلکہ یہ نہیں، بلکہ یہ. اچھا، کیا آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہے؟ نہیں، بلکہ انجینئر ہے. تو بلکہ کیا ہے؟ کلام میں استدراک ہوتا ہے. یعنی جو پہلا جملہ ہے نا، اس کی نفی کر کے ایک اور جملہ بیان کیا جاتا ہے. اچھا ادھر دیکھو غور سے. اب ایک اور بات ذرا نوٹ کر لو. کبھی کلا آتا ہے تو کبھی کلا بل آتا ہے. اگر صرف کلا آئے تو سمجھ لیجئے کہ بل محذوف ہے، بل چھپا ہوا ہے. اگر صرف بل آ جائے تو سمجھیے کہ کلا محذوف ہے. تو پورا جملہ کیا ہے؟ آپ جو سمجھ رہے نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ یہ ہوگا، وہ غلط، بلکہ یہ صحیح ہے. اچھا اب دیکھیے، تو مشرکین مکہ نے کہا ادغاث و احلام. دیکھیے بل سے پہلے ایک جملہ ہمیشہ چھپا ہوتا ہے. یہاں جملہ چھپا کیا ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، بلکہ پراگندہ خواب ہیں. کوئی ان پر دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں خواب کی آ کے یہ سناتے ہیں. ادغاث و احلام. پھر وہ کہتے ہیں نہیں. اچھا یہ نہیں کلا. پہلے تو کہتے ہیں کہ یہ پراگندہ خواب ہے، پھر کہتے ہیں نہیں بل افطرا. دیکھیے پہلے کہہ رہے ہیں بڑا چالاک آدمی ہے. اب پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ بیچارہ الٹی سیدھی باتیں خواب کی کہہ رہا ہے آ کے، پھر کہہ رہے ہیں نہیں چالاک آدمی ہے، افطرا، جان بوجھ کے قرآن گھڑ کے لوگوں کو الو بنا رہا ہے. افطرا ہو نہیں. پھر کہتے ہیں نہیں یار یہ افطرا بھی نہیں ہے، بل هو شاعر. یعنی یہ دیکھیں مشرکین مکہ ایک موقف پر قائم نہیں ہے، بے پندے کے لوٹے ہیں. پہلے کہہ رہے ہیں پراگندہ خواب ہے ادغاث و احلام، پھر کہہ رہے ہیں افطرا ہو، گھڑ لیا ہے جی، گھڑا ہوا ہے. پھر کہہ رہے ہیں نہیں شاعر ہے. فلیاتنا بھی آیتن کما ارسل الاولون. اچھا اگر یہ پیغمبر ہیں تو پھر کوئی آیت لاؤ، دلیل لاؤ، جیسے پچھلے رسولوں پر معجزات تھے، پھر ان کا رسول لے آؤ. اچھا اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون. دیکھو اس سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں، کیا وہ نبیوں پہ ایمان لے آئے؟ نہیں لائے. تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ نہیں لائیں گے. تو ما آمنت نہیں لائے ایمان قبلہم من قریۃ، وہ یعنی جن کو، وہ بستیاں جن کو ہم ہلاک کر دیا ہم نے، وہ ایمان نہیں لائیں. تو یہ کیا ایمان لائیں گے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس میں ایک بات چھپی ہوئی ہے، ان کی شامت بھی آنے والی ہے. اور آئی کب آئی؟ وہ ہجرت کے بعد میدان بدر میں آئی شامت. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. اب ذرا یہ ایک نکتہ سمجھ لیجئے، جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ سب کے سب مرد تھے، رجال تھے. اچھا یہودی کہتے ہیں کہ عورتیں بھی پیغمبر ہوتی، اور انہوں نے کہا کہ ان کے 7 خواتین پیغمبر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت جو ابراہیم کی بیوی سارہ تھیں وہ بھی پیغمبر تھیں. حضرت موسیٰ کی بڑی بہن جو وہ دریا کے کنارے چل رہی تھی وہ بھی پیغمبر ہیں. ڈبورا کو بھی انہوں نے کہا ہے. اور اسی طرح اور بھی 2-4 کا
ذکر وہاں بائبل میں ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے پوچھو، اے مشرکین مکہ، اہل کتاب سے پوچھو کیا ہدایت انبیاء کے ذریعے سے نہیں ہوئی؟ کیا آدم نہیں آئے، نوح نہیں آئے، ابراہیم نہیں آئے، موسیٰ، ہارون، داؤد، سلیمان، یسع، یہ سارے پیغمبر نہیں ہیں؟ ان سے پوچھو۔ تو تمہارے اندر مکے کے اندر آخری پیغمبر آ گیا ہے حضرت اسماعیل کے بعد، تمہیں تعجب کیا ہے؟ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ اب دیکھیے یہاں نبوت کے بارے میں ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ no prophet was with a body without food, and no prophet was eternal to live forever. Name of the surah is Al-Anbiya, and focus is on the prophets. And یہ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، یہ سورت آپ لوگوں کو سمجھ کر اہل کتاب تک پہنچانا ہے، ہر کینیڈین تک اس کا میسج آپ کو پہنچانا ہے۔ آپ پہلے خود سمجھیں، 10 مرتبہ پڑھیں، 20 مرتبہ، read 20 times, 30 times, 40 times and circulate among the fellow citizens of this country. So no body was made without food means یہاں دیکھیے کہ no prophet was with godly attributes. کسی نبی میں خدائی صفات، اللہ نہیں کھاتا، اللہ پیتا نہیں، اللہ سوتا نہیں، بٹ پیغمبر they are بشر، جو پیغمبر ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، شادی کرتے ہیں، they are human beings. سو ہم نے کسی نبی کو بغیر کھانے والا جسم نہیں دیا، نہ ان کو حیات ابدی دی، neither they were given a life without death. ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم ومن نشاء واہلکنا المسرفین۔ تو اب یہاں سنیے، ایک جملہ ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، یہ مضمون کیا ہے؟ Look at the history. Now, to understand Quran, you must know the history of previous prophets. کیوں ضروری ہے؟ Because Quran is not the first book, it is the last book. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not the first prophet, he is the last prophet. So you should know the history of prophets, how the nations were killed and annihilated by Allah subhanahu wa ta'ala. So, ہم نے وعدہ پورا کیا، سنیے، جس کو بچانا تھا ہم نے بچا لیا، اور جو مسرف تھے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اب اہلکنا کا جو ذکر ہے، سن لیجئے، اہلکنا کا ذکر یہاں آیا ہے نا، اس سے پہلے بھی اہلکنا آیت نمبر 6 میں آیا تھا، اور یہاں اب یہ آیت نمبر 9 میں بھی اہلکنا کا ذکر آیا، ہم نے کئی قوموں کو ہلاک کیا۔ پلیز یہ دیکھ اس کو سمجھیے، اور یہاں کیا کہا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن نَشَاءَ، جس کو چاہے بچا لیا، باقی کو جو مسرف تھے ان کو ہلاک کر دیا۔ اچھا، مسرف کا جو لفظ ہے اردو زبان میں تو مسرف کہتے ہیں جو پیسہ زیادہ خرچ کرتا ہے، اس کو مسرف کہتے ہیں۔ عربی میں مسرف کا مطلب ہوتا ہے a man who crosses limits. Homosexuals are called musrif because instead of legal means they use illegal means. سمجھ گیا؟ musrif means، سنیے، abuse of power. those جیسے فرعون تھا، حسینہ واجد تھی، ایوب خان تھا، they are all مسرفین۔ سو اللہ کا اصول ہے کہ ہم نے مسرفین کو ہلاک کر دیا، یعنی فرعون کو ہلاک کیا، نمرود کو ہلاک کیا، ہم نے قارون کو ہلاک کیا، حامان کو ہلاک کیا، they were all مسرفین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، ناؤ بہت اہم چیز سنیے، یہاں پر ایک جملہ لکھ لیجئے، یا ایھا الناس، آیا نمبر 10،
او مین کائنڈ. اب کتاب بدل رہا ہے یہاں سے, ٹرننگ پوائنٹ. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اے انسانوں, ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے. فیہ ذکرکم, اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. It talks about you. It is about your salvation. It is about your salvation. فیہ ذکرکم. اے انسان, چاہے کوئی ہو, ہندو ہو, مسلمان ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, whomsoever he may be. فیہ ذکرکم افلا تعقلون. عقل استعمال نہیں کرتے, عقل استعمال نہیں کرتے. آگے جائیے. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً. دیکھیں کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جو ظالم تھی. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. یہاں ایک رول ہے, ادھر دیکھو, اس کو کہتے ہیں the law of annihilation and law of replacement. اس کو کہتے ہیں, بعد میں سن لینا, دوبارہ تیسری چوتھی بار سن لینا. اللہ کے دو قانون ہیں, ایک قانون ہلاکت ہے اور ایک قانون استبدال ہے. ادھر دیکھیے, نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا اور ان کی جگہ پر اللہ کس کو لے آیا؟ وہ کشتی والے جو تھے عاد کو لے آیا. عاد والوں کو ہلاک کر کے کس کو لے آیا؟ نیک لوگوں کو بچا لیا, وہ بن گئے سمود. سمود کو ہلاک کر کے وہ کون بن گئے؟ وہ قوم یعنی اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ سمود کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا. اس کے بعد کس کو لے کے آیا؟ قوم شعیب کو. ان کو ہلاک کیا, نیک لوگوں کو بچا لیا. اس کے بعد کیا کیا؟ پھر فرعون کو ہلاک کر دیا. تو کیا کیا ہم نے؟ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. اس کے بعد دوسری قوموں کو اٹھایا. تو یہ اللہ کی ایک سنت ہے, دائمی سنت ہے اللہ کی, کہ یعنی after few years, after 100 years, 200 years, 500 years, he kills a nation and he brings another nation. So they are replaced by another nation. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ. اب انہوں نے جب ہماری عذاب کی آہٹ محسوس کی تو بھاگنا شروع کر دیا. تو ان سے کہا گیا لا ترکضوا, بھاگو مت. وارجعوا الی ما اترفتم فیہ. دیکھیے اب یہاں ایک لفظ ہے, پھر وہ بعد میں آپ کبھی جا کے دیکھ لینا. قرآن کا ایک خاص لفظ ہے, اس کا نام ہے مترفین. الذین اترفوا, مترفین. مترفین مترفین کہتے ہیں, مترفین is a term of Quran. People in power with money and resources, they are called مترفین. دیکھیے وہاں سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو مترفین سے کہتے ہیں ففسقوا, تو وہ نافرمانی کرتے ہیں. فدمرناها تدمیرا, ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پاش پاش کر دیتے ہیں, دھجیاں اڑا دیتے ہیں ان کی. دمرناها تدمیرا. تو جاؤ ذرا اپنی عیاشی پر غور کرو. وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ. ذرا اپنے محلات, اپنے مساکن پہ جا کے غور کرو. So the Mughals, where are they now? They are begging now. The family of Bahadur Shah Zafar is begging now. What is the future of Saudi family? After 100 years, they will be begging in the world. If you know, go to their, ان کے کھنڈرات پہ جا کے دیکھو, ان کے محلات کے اوپر جگو, وہاں الو بولتے ہیں. وہاں پر مساکن پہ جا کے ارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم. دیکھو بھائی, ادھر دیکھو, سبقت اللہ ایک اشارہ کر دیتا ہوں. میری ایک کتاب آ رہی ہے, وہ تجدید و احیاء دین ہے نا,
مولانا کی کتاب، اس کی شرح میں نے لکھی ہے، کوئی 1000 صفحے کی، وہ ہے تو 100 صفحے کی کتاب، 120 کی، اس میں ایک لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے، مترفین دمشق و غرناطہ و بغداد و دہلی. یعنی مولانا مودودی has used a word مترفین of Baghdad and Dimashq and Delhi and Gharnata. They were given power. غرناطہ پر ہماری حکومت تھی، آج وہاں وہ ہے مسجد قرطبہ ہے، ایک مسلمان نہیں ہے وہاں پر. دہلی لال قلعے پر لال قلعہ ہم نے تعمیر کیا، لال قلعہ از رن بائی مودی نا. بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، بغداد میں 500 سال تک عباسیوں نے حکومت کی. دمشق پر بنو امیہ نے 91 ایئرس حکومت کی، بنو امیہ نے خلافت ان کی وہاں تھی. تو ان کو کیوں اڑایا گیا؟ دیور مترفین، دیور عیاش تھے، شرابی تھے، زانی تھے، وسائل کا غلط استعمال کرتے تھے. تو ان سے کہا کہ جاؤ تم اپنے کھنڈرات دیکھو، مساکین دیکھو، تمہاری عیاشیاں کیا تھیں. قالو، انہوں نے کہا یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہماری بدبختی، ہم ظالم تھے. یعنی جب عذاب آیا تو وہ کہنے لگے ہم ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین. دیکھو اب یہاں پر ایک استعارہ ہے، استعارہ سمجھتے ہیں آپ، انگریزی میں کہتے ہیں میٹافر. تو کہا گیا کہ جعلناہم حصیدا، سو وی میڈ دیم ہارویسٹڈ. ہم نے حصید یعنی ہم نے ان کو کاشت کر لیا، جیسے گندم کی فصل کھڑی ہوئی نا، ہم نے دراتی سے کاٹ کے رکھ دیا ان کو، یعنی وی ہیو ہارویسٹڈ دیم. خامدین کہتے ہیں چنگاریوں کو. تو یہ میںڈک اچھل رہے تھے، چنگاریاں اچھل رہی تھیں. یعنی یہ آپ کو محمد بن سلمان، یہ نہیان اور یہ سارے نظر آتے ہیں، عبد الفتاح سیسی اور یہ سارے جو ہے نا، یہ کیا ہیں؟ یہ خامدین ہیں. یہ تو لک ایٹ دی ہسٹری. تو وہ چلاتے ہی رہے اور یہاں تک کہ ہم نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا. اب اس کے بعد بہت اہم پوائنٹ ہے، سن لیجئے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. We have not created heavens and earth accidentally. کھیل کھیل میں، سنیے، کھیل کھیل میں دنیا نہیں بنی. دیکھو a man was playing cricket, he gave a big shot. تو وہ بال گئی کہاں پر؟ بالکنی پر. وہ جا کے ایک لڑکی کو لگ گئی، لڑکی بے ہوش ہو گئی. یہ سب لوگ پہنچے وہاں اس میں. خیر ٹھیک ہو گئی لڑکی، ہاسپٹل گئی. اس کے بعد ہوا اس کھلاڑی کی لڑکی سے شادی ہو گئی. پوچھا بھائی تمہاری شادی کیوں ہوئی؟ کہتے بھائی اتفاق سے ہو گئی. سمجھ گئے بات آپ؟ اٹ واز آور میرج واز ایکسیڈنٹل. اللہ یہ کہہ رہا ہے وی ہیو ناٹ کریٹڈ لاعبین، یعنی وی ور ناٹ پلےئنگ with planets. This is sun, moon, ایسے گولیاں. We were not playing with balls and suddenly universe came accidentally. No. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا, and the world in between, بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. یہ سوچ سمجھ کر ربنا ما خلقت هذا باطلا، بغیر مقصد کے دنیا نہیں بنی. یہ کیلکولیٹڈ، ہم ایک مقصد ہے. اور ابھی میں بتا رہا تھا جو ہے فرشتوں کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ انی عالم ما لا تعلمون. انہوں نے اعتراض کیا اس کو خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں، یہ تو فساد کرے گا. اس کو فریڈم بھی دے رہے ہیں آپ، وسائل بھی دے رہے ہیں. اللہ نے کہا میں جانتا ہوں. چلیے جی. ولو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین. اگر کھیل ہی تھا تو ہم کھیل کے لیے کوئی کھلونا بنا لیتے. سمجھ گئے؟ کھیل نہیں ہے.
یہ دنیا کھیل نہیں ہے، ایکسیڈنٹل نہیں ہے، اتفاقی نہیں ہے، پوری منصوبے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانش کے ساتھ اس دنیا کی تخلیق ہوئی ہے۔ اچھا ادھر دیکھیے بہت اہم بات، اور آپ لوگوں کی کمزوریاں، امت مسلمہ کی کمزوریوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، بلکہ یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے، بل سنیے ادھر دیکھو، بل سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کلہ ہوتا ہے، اور کلہ سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایک جملہ چھپا ہوتا ہے، غلط غلط غلط، تم جو سمجھ رہے ہو غلط، ہرگز نہیں ہرگز نہیں، بلکہ نو what every time kala and bal comes there is a sentence hidden, okay, so whatever you are thinking, no not at all, but kalla bal نقذف بالحق على الباطل. ادھر دیکھیے یہ باطل ہے اور یہ ہے قرآن کا حق، یہ باطل ہے، نقذف بالحق، we give a punch to باطل. اللہ کہہ رہا ہے ہم باطل کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ حملہ کرتے ہیں. نقذف بالحق، نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ. ادھر دیکھو اس کا ہم بھیجا نکال دیتے ہیں، اس کا دماغ نکالتے ہیں. we hit with the truth and we take out the brain from the head of باطل. دماغ سمجھتے ہیں؟ دماغ means brain. یدمغہ فاذا هو زاہق، پھر وہ مٹ جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. دیکھو بھائی ذرا غور سے سنو. The tragedy of Muslims, they are incapable to hit the Western philosophy with the truth of Quran. آپ جو what is Western philosophy؟ یہ مٹیریلزم، یہ سارا ہوموسیکچولیٹی، یہ جو آپ کا کیپٹلسٹ سسٹم، یہ سارا جو سسٹم ہے ان کا پاور کا، یہ سب کیا ہے؟ باطل ہے. تو مسلمان قرآن سے اس کا بھیجا نہیں نکال رہے ہیں. وی آر ناٹ ہٹنگ وتھ قرآن آن دیئر فلاسفی اینڈ وی آر ناٹ ریفیوٹنگ اٹ، اور اس کو وی آر انکیپیبل ٹو ہٹ اٹ. اللہ جو ہے وہ حق سے باطل پہ حملہ کر کے باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، اس کا دماغ باہر کر دیتا ہے، اور باطل کیا ہو جاتا ہے؟ ظاہر. جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو کیا ہونا ہے؟ مٹنا ہے. امریکہ کو مٹنا ہے، برطانیہ کو مٹنا ہے، اللہ باقی رہے گا، سب ختم ہو جائیں گے. لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، ہم دھوکہ نہیں کھاتے. لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، ہم نہیں کھاتے. کیوں؟ ہمارے پاس قرآن ہے. ہمارے پاس امریکہ 2 کوڑی کی حیثیت نہیں رکھتا. ہمارے پاس سمجھ گئے؟ 2 کوڑی کی حیثیت. یہ تو in my mind America is not more than a fly or a mosquito. Why? Because we are enriched with the book of Allah subhanahu wa ta'ala. دیکھیے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Everything which is in the heavens and earth, زمین آسمان میں جو کچھ ہیں وہ اسی کے ہیں، اور اس کے پاس جو فرشتے ہیں وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے. دیکھو یہاں ایک بات چھپی ہوئی، تکبر کون کرتا ہے؟ وہ باطل کرتا ہے. تکبر کون کرتا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کرتا ہے، امریکہ کرتا ہے تکبر. لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. اچھا فرشتے تھکتے بھی نہیں. انسان تھک جاتا ہے، فرشتے نہیں تھکتے. فرشتے نافرمانی بھی نہیں کرتے. فرشتوں کو فریڈم آف چوائس بھی نہیں ہے ان کے پاس. وہ الگ مخلوق ہے، وہ نور سے پیدا کی گئی. خلقت الملائکۃ بالنور. اور جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں. خلق الجان من نار، اور انسان کو مٹی سے. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون.
رات دن تسبیح کرتے ہیں. تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو بے عیب ہے، بے عیب ہے، کوئی خامی نہیں ہے. او اللہ یو ہیو نو ڈیفیکٹ. یہ ہمیشہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اب اس کے بعد سوال کیا گیا، اے مشرکین مکہ، ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کہ اچھا کیا تم نے زمین سے خدا بنا لیے اور کیا وہ کسی کو زندہ کرتے ہیں؟ ادھر دیکھیے، توحید کی عقلی دلیل. اشارہ کر دیتا ہوں، قرآن میں دلیلیں 5 قسم کی ہیں. There are 5 kinds of proofs in Quran. عقل کی دلیل، لاجیکل پروف. نقلی دلیل فرام بائبل اور تورات اور زبور انجیل. ایک ہوتی ہے تاریخی دلیل، اے پروف فرام ہسٹری. اور ایک ہوتی ہے انفسی دلیل، اے ایویڈنس فرام ود ان یور سیلف. لک ود ان یور سیلف، اپنے نطفے پہ غور کرو، اپنی تخلیق پہ غور کرو، اپنے دل پر، دماغ پر، نیت پر غور کرو، ہاؤ یو آر میڈ. اور ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل ایویڈنس، خارجی دلیل ہوتی ہے. زمین پہ غور کرو، آسمان پہ غور کرو، ستاروں پہ غور کرو. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اب یہ جو دلیل ہے عقلی دلیل ہے. دیکھیے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. If there were gods other than Allah in the heavens and earth، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ اور خدا بھی ہوتے، لفسدتا، تو زمین آسمان دونوں کا نظام تباہ ہو جاتا، خدا آپس میں لڑ پڑتے. ایک دیکھیں، یعنی the harmony in the universe is saying that there is one God. ایک ہی خدا پوری کائنات کے نظام کو بڑی ترتیب اور سلیقے کے ساتھ چلا رہا ہے. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے لفسدتا، زمین میں فساد ہوتا، آسمان میں فساد ہوتا، ہم آہنگی نہ ہوتی، توافق نہ ہوتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. تو اللہ ایسا بے عیب ہے جو عرش کا مالک ہے، رب العرش ہے. ان الزامات سے پاک ہے جو اس سے منسوب کیے جاتے ہیں. کیا الزامات ہیں؟ اللہ 3 ہے، اس کا ایک باپ ہے جو ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، اس کی ایک بیوی ہے، فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو ان تمام بھونڈے اور بیہودہ الزامات سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. He's above، سبحان. دیکھیے توحید، اللہ کیا ہے؟ لا یسأل عما یفعل. He is not questioned whatever he does. وہ پوچھا نہیں جاتا کہ وہ کیا کرتا ہے. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، لوگ پوچھے جائیں گے. یعنی he is not answerable to anybody, but everybody else is answerable in front of Allah. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے ٹو کوشچن ہی. لا یسأل عن ذنبہ، لا یسأل عما یفعل. دیکھیں فعال لما یرید ہے، جو چاہے کر ڈالتا ہے. یفعل ما یشاء، کوئی پوچھ نہیں سکتا اس کے اوپر یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، اور سب جواب دیں اس کے سامنے. وہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہے. ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لیے؟ قل ہاتوا برہانکم. اچھا اس کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کیا بائبل میں کوئی دلیل ہے؟ کیا کوئی عقلی دلیل ہے؟ کوئی نقلی دلیل ہے؟ انفس میں ہے، آفاق میں ہے؟ کون سی دلیل ہے؟ تاریخ میں کوئی دلیل ہے کہ اتنے خدا تھے، اتنے خداؤں نے مل کے دنیا بنائی ہے؟ ہاتوا برہانکم. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبل. ھذا کا مطلب ہے یہاں قرآن. یہ ذکر جو ہے یہ میرے ساتھ ہے اور اس سے پہلے جو کتابیں مجھ سے پہلے نازل ہوئی ہیں. بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. الحق فہم موردون،
اب دیکھیے یہ پہلی آیت میں کیا کہا گیا تھا، ادھر دیکھیے، اقترب للناس حسابهم، قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے، حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ غفلت میں ہیں، موردون. اور پالیسی کیا ہے ان کی؟ اگنور، اعراض کرو، گریز کرو، کنی کاٹ کے نکل جاؤ. یہاں بات ہو رہی ہے اسلام کی، چھوڑو یار، چلو ادھر چلو، کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، وہ دوسرے میں ویڈیو گیم کھیلتے ہیں، او یار وہ وہی پرانی باتیں ہو رہی، چلو. اس کو کہتے ہیں اعراض. اعراض کا مطلب ہے کنی کاٹ کے نکل جانا، یعنی پھسل جانا، گریز کا رویہ اختیار کرنا. خاص اصطلاح قرآن کی اعراض، موردون. تو اب یہاں وہ دوبارہ لفظ آ گیا، یہ الحق آ گیا قرآن، اور الحق کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ باطل کا سر پھوڑ کے اس کا بھیجا باہر نکالنے کے لیے آیا ہے. قرآن کیوں آیا ہے؟ ٹو ہٹ آل دی فالس فلاسفیز آف دا ورلڈ. وہ کیپٹلزم ہے، کمیونزم ہے، ہندوازم ہے، جتنے فلسفے ہیں نا، اس کا بھیجا دماغ پھوڑ کے اس کا بھیجا نکالنے کے لیے آیا ہے. اور وہ اس باطل کو ایک نہ ایک دن مٹنا ہے. باطل مٹنے کے لیے حق کا مطلب ہے وہ ٹکنے والا ہے، ٹھہرنے والا ہے. باطل کو مٹنا ہے. ان الباطل کان زہوقا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. دیکھیے اب رول یہ، جتنے رسول میں نے بھیجے ان پر میں نے یہی وحی کی، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، فاعبدونی لا الہ الا انا اینڈ ورشپ می alone. دیکھو کوئی نبی ہو، آدم ہو، ابراہیم ہو، نوح ہو، موسیٰ ہو، ہارون ہو، عیسیٰ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی آ کے کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ. اور وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ انا فاعبدونی، میری عبادت کرو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد منتخب کر لی ہے. سبحان اللہ تو بے عیب ہے. اور فرشتے اللہ، یہاں سنیے جملہ، یہاں جملہ بل سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کلا بھی ہوتا ہے، اور ایک جملہ محذوف بھی ہوتا ہے، سمجھے؟ چھپا ہوا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ سنیے، سبحانہ، یہاں جملہ چھپا ہے. فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، نہیں، ہرگز نہیں ہیں. کلا، بلکہ عباد مکرمون، وہ جو ہے معزز بندے ہیں، مکرم، اللہ نے ان کی عزت کی ہے، تکریم کی ہے. معزز بندے ہیں، عباد ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور پہلے مضمون آ گیا، دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں. ولا یستحسرون کہہ دیا قیامت مبارک. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. اور جو اللہ کہتا ہے نا اس سے آگے نہیں کرتے. جو اللہ کہتے ہیں یفعلون ما یؤمرون، اور وہم بامرہ یعملون، جو حکم دیتا ہے اس پر عمل کرتا ہے. فرشتوں کے پاس فری ول نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے کیا کریں گے؟ جو اللہ کہتا ہے کر ڈالتے ہیں بس. لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اچھا ادھر دیکھیے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ تعالیٰ کا علم یہ ہے، اللہ آگے اور پیچھے کی ساری چیزوں کو جانتا ہے انسانوں کی. ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ سفارش اور شفاعت نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ راضی نہ ہو. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. دیکھو اللہ کی خوف سے کانپتے رہتے ہیں. من خشیتہ مشفقون، فرشتے اللہ کے سامنے عباد ہیں. اچھا، وجاء ربک والملک صفا صفا، لائن میں کھڑے ہو جائیں گے. So they don't think angels they have any free will. No, not at all. They are slaves of Allah. They are afraid of Allah. اور اللہ کے ڈر سے they shake and shiver in front of Allah subhanahu.
وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ. If anybody says that I am Ilah, Allah, فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Whosoever claims that he is Ilah, he is powerful, so ہم اس کو دوزخ کی سزا دیں گے اور ہم ظالمین کا یہی بدلہ دیتے ہیں. اب سنیے، اب یہاں میں نے ایک بات بتائی تھی، آپ لوگوں کو شاید یاد ہو یا نہ ہو، وہاں تھے آپ لوگ، وہاں تھارنکلف میں آپ تھے نا، وہاں میں نے ایک بات بتائی تھی. اچھا، یہ مولویوں نے کیا کہا ہے کہ یہ دنیا کا علم ہے، وہ دو آخرت کا علم ہے، ہمارا علم الگ ہے، ان کا علم الگ ہے. دس از نانسنس. You cannot divide knowledge. Knowledge is one. You cannot say this is knowledge of dunya, this is knowledge of deen. No, knowledge is truth. اب سن لیجیے، اب یہ سائنٹیفک بات کر رہا ہوں میں یہاں. اولم یر الذین کفروا، کیا کافر لوگ نہیں غور کرتے؟ یرو کا مطلب ہے دیکھنا، لیکن مطلب کیا ہے اس کا؟ غور نہیں کرتے. جیسے آپ اردو میں بھی کہتے ہیں نا، آپ پاکستان کے حالات نہیں دیکھ رہے ہیں، کیا مطلب؟ پاکستان کے حالات غور نہیں کریں. یرو مینس are you not pondering upon? Are you not seeing means are you not pondering? Kafaru, the kafir are, don't, the Americans, don't they ponder? Don't they, Europeans, don't they think? Anna samawati wal ardi kanata ratqa. آسمان اور زمین دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے. اس کو آج کی زبان میں یہ 100 سال پہلے یہ تھیوری آ گئی، بگ بینگ تھیوری. اب ڈیٹ تو مجھے ایگزیکٹلی دماغ میں نہیں ہے. اباؤٹ 100 ایئرس ایگو یہ لوگوں نے کہا یہ کہ پہلے زمین آسمان ایک تھے، پھر بلاسٹ ہوا، پھر وہ الگ ہو گئے. اب یہ قرآن تو بہت پہلے بتا دیا. تو پہلے آسمان دھواں تھا اور زمین آسمان دونوں کیا تھے؟ ملے ہوئے. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے دونوں کو الگ کر دیا. یعنی the earth was separated from the heavens. اور آسمان یعنی heavens are 7. 1 2 3 4 7. The first heaven is decorated by, the lower heaven is decorated by stars. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. پہلے آسمان پہ آدم سے ملاقات ہوئی معراج کے موقع پر. دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات ہوئی. تیسرے پہ حضرت یوسف سے. چوتھے پہ حضرت ہارون سے. اور اس طرح آپ دیکھیے، چوتھے پہ ادریس سے ہوئی، پانچویں پہ حضرت ہارون سے ہوئی، چھٹے پہ حضرت موسیٰ سے ہوئی. On the 7th heaven, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam met Ibrahim alayhi salatu wassalam. And on top of it is the Jannat. Or on top of it is water. And on top of it is Arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. اور عرش سے بھی بہت بلند اللہ ہے. الرحمن علی العرش استوى. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. اب دیکھیے، this is also a very scientific fact. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Every living thing is made by us, by water. We made every living thing with water. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اگر اچھا آپ نے ہسٹری آف فلاسفی پڑھی ہے نا، تو سم آف دی گریک فلاسفرس دے سیڈ دس آلسو. لیکن وہ بھی موسٹ لائکلی دے گاٹ اٹ فرام سم پروفٹ، کیونکہ کوئی زمین ایسی نہیں گزری جہاں کوئی نبی نہ آیا. افلا یؤمنون، کیا وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کیوں ایمان نہیں لاتے؟
وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم۔ دیکھیے غور سے، آپ نے کبھی یہ ٹائرز کو دیکھا ہوگا، ویل بیلنسنگ کو دیکھا آپ نے؟ کیا کرتا ہے وہ ویل کو اس کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں ویل جو ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں ادھر ویٹ رکھتے ہیں اس کے اوپر، ویٹ رکھ کے ویل کو بالکل 100% بیلنس کر دیں۔ سو دس واز دا بال آف ارتھ اینڈ اٹ واز سپوز ٹو روٹیٹ۔ زمین کو گھومنا ہے نا، اتنی بڑا کو رہا ہے تو اس کا بیلنس صحیح ہونا چاہیے، ویٹ صحیح ہونا چاہیے۔ لٹو اسی وقت گھوم سکتا ہے جب وہ 100% سیمیٹریکل ہو۔ اچھا آپ نے لٹو گھمایا ہوگا، جس لٹو میں وہ ہوتا ہے نا کیا ناٹ ہوتی ہے اس کے اندر کی، وہ ایک دم ایک طرف جلدی گر جاتا ہے، آدھے منٹ میں بیٹھ، جو بالکل دیکھ کے لے آپ اچھا بالکل چاروں طرف مساوی ہے نا، ہر طرف سے وہ 5 منٹ تک 3 منٹ تک گھومتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا، ان تمید بکم، کہ تم کو لے کر، انسانوں کو لے کر زمین ایک طرف پھسل نہ جائے، لڑک نہ جائے۔ اللہ نے کیا کیا، پہاڑ گاڑ دی۔ سو واٹ از دا پرپز آف پلیسنگ mountains on the soil? So that the earth rotates with a balance، اور رکنا نہیں ہے اس کو، قیامت تک گھومتے رہنا ہے اس کو۔ تو ہم نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے، وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اس میں ہم نے وادیاں بنا دی، من کل، دیکھو بھائی مزمل، من کل فج عمیق، من کل فج عمیق۔ تو حج کے لیے لوگ آتے ہیں فرام ایوری ڈیپ ویلی، جہاں بھی ویلی ہوتی ہے، ویلی کسے کہتے ہیں، in between any lower area between two mountains is called a valley۔ تو اللہ نے یہ ویلیز کس لیے بنائی ہیں، راستے بنا دیے، لعلہم یہتدون، so that they can find، راستے ان کو مل جائیں، روڈس مل جائیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ادھر دیکھیے ہم نے آسمان کو ایک پروٹیکٹڈ چھت بنا دیا۔ سقف مینس روف، آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ دیکھیے یہ ایک شامیانہ ہے، شامیانہ سمجھتے ہیں نا، جیسے وہ شادی کا شامیانہ ہوتا ہے، ایک ٹینٹ ہے یہ دنیا، اس میں زمین کیا ہے، بستر ہے، سمجھے؟ وجعلنا الارض فراشا والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا اور روشنیاں لگا دی، خمخمے لگا دیا ستاروں کے، یہ ایک گھر ہے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ، دیکھیے وا کا کیا ترجمہ ہے، سنو آج کے بعد سے واو کا ترجمہ اور نہیں کرنا، یہاں ترجمہ کریں گے ان تمام دلائل کے باوجود وہ اعراض کا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ اب موردون کا لفظ تیسری مرتبہ آ گیا ہے یہاں پر، پہلی آیت میں بھی آیا تھا نا۔ دیکھو ہمارے استاد کہا کرتے تھے، ہمارے استاد تھے نا بہاری کے تھے، اور ان کے استاد اختر حسن اصلاحی تھے، ہر لفظ کی انگلی پکڑ کر چلو۔ وا کا مطلب ہے even after all this evidence they are ignoring Quran as if this is not a serious book to consider۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، آیات سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے آیات سے مراد کیا ہے، ادھر دیکھو، بگ بینگ تھیوری، آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے الگ کیا، ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے پیش کی، دس از اندر ایویڈنس، اینڈ دین وی ہیو پلیسڈ ماؤنٹینس آن دا سوئل سو دیٹ اے بیلنس از کریٹڈ۔ سمجھے، آپ کو ان تمید بکم، آپ لوگوں کو لے کے کہیں پھسل نہ جائے، اور ہم نے وادیاں بنا دی، ہم نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے، راستے بنا دیے، آسمان کا محفوظ چھت بنا دیا، لیکن بدبخت وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ،
ان تمام کے باوجود وہ ہماری آیات سے ہمارے یہاں آیات کا مطلب ہے دلائل. آیات مینس ہیئر پروف ایویڈنس. they are ignoring it. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. اسی نے رات اور دن کا نظام ڈیزائن کیا. خلق ادھر دیکھیے, خلق means don't translate all the time creation. خلق کا ایک مطلب ہوتا ہے ڈیزائن کیا اس نے. خلق کے 3 مطلب ہوتے ہیں. دیکھیے, ٹو کریٹ سم تھنگ فرام نتھنگ, عدم سے وجود, اس کو بھی خلق کہتے ہیں. دوسری چیز ہے ٹو کریٹ سم تھنگ فرام سم تھنگ, جیسے خلق الانسان من طین, انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا. تو پہلے مٹی پیدا کی, مٹی سے انسان پیدا کیا, یعنی فرام ون تھنگ ٹو اندر, اس کو بھی تخلیق کہتے ہیں. اور تخلیق کسے کہتے ہیں؟ ٹو کریٹ سم تھنگ فرام نتھنگ, عدم سے وجود دینا. اور خلقہ کا ایک مطلب ہوتا ہے, تھرڈ میننگ آف خلقہ از ٹو ڈیزائن. سمجھے, اس کی منصوبہ بندی کرنا. اور چاند اور سورج کو وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. ادھر دیکھو, سبح یسبح کا مطلب ہے تیرنا. دیکھو اب یہاں سائنٹیفک آیت ہے, یہاں مولوی کے لیے بڑی مشکل ہے سمجھنا. اس آیت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اسپیس کے علوم سے واقف ہے. Everything is floating in its orbit. Kullun fi falakin. Everything is rotating on its own orbit. ہر چیز اپنے اپنے مدار پر گردش کر رہی ہے. کلن فی فلکن یسبح. کیا بات ہے سر. دیکھیے, میں یہاں ٹورانٹو میں میوزیم ہوا کرتی تھی, آج کل حسن کہہ رہا تھا بند کر دیا انہوں نے. تو میں 2 سال پہلے گیا تھا. آئی ریئلی انجوائڈ. سائنس سینٹر, سمجھے, اٹ واز ویری گڈ, ویری نالجبل. لیکن دیر آر سو مینی ویڈیوز اویلیبل آن, آپ جا کے دیکھ لیجئے کہ زمین کیسے گھومتی ہے اور پلانٹس کیسے گھومتے ہیں. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. دیکھیے واٹ از پروفیٹ ہوڈ. یہاں مضمون کیا ہے اس آیت کا؟ پھر سورت کا نام کیا ہے؟ انبیاء. اب پروفیٹ ہوڈ پہ بات, ہم نے کسی نبی کو خلد عطا نہیں کیا. Listen to me here. There are Shias and Sufis. وہ کہتے ہیں, وہ کم بات سن لیجیے, کہ وہ ایک امام مہدی ہے, he is there for, وہ ہے کہیں چھپے ہوئے. Nonsense. He is 1200 سال سے زندہ ہے وہ. اچھا کہتے ہیں خضر جو ہے he does not die. Nonsense. Who was Khazir? Either he was an angel, maybe he was a prophet, we don't know. جو بھی تھے وہ خضر علیہ السلام, جو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی, ختم ہو گئے بس. فرشتے ہیں تو فرشتے ہیں, وہ بھی اللہ جب چاہے مار دے گا ان کو. نبی تھے تو مر گئے. تو اللہ یہ کیا کر رہا ہے, کسی بشر کو ہم نے خلد عطا نہیں کی. No man is given. دیکھو, کل شیء ہالک الا وجہ, اللہ کے علاوہ سب کے لیے موت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے تو ہر ایک کو مرنا ہے نا. عیسیٰ بھی آئیں گے تو مریں گے, کوئی بغیر موت کے نہیں ہے سوائے اللہ کے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اچھا اسی طرح کہتے ہیں وہ خضر ملے تھے ہمیں راستے میں, ادریس ملے تھے, وہ ملے تھے. شیعہ کہتے ہیں ادرک نہیں, یا امام صاحب آ کے ملو ہمیں. وہ جھنڈوں پہ لگا ہوتا ہے ان کے, یہ نہیں, یا صاحب الزمان ادرکنی. محرم میں بڑے بڑے بینرز لگاتے ہیں کراچی میں, اسلام آباد میں, اے زمانے کے مالک ہم سے آ کر ملاقات کرو. اچھا جی, کل نفس ذائقۃ الموت. اب یہاں نبی, واٹ ڈز اٹ مین ان دی کانٹیکسٹ؟ کسی نفس کو ہم نے خلد عطا نہیں کی, کسی نبی کو ہم نے خلد عطا نہیں کی. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اصل میں یہ مفعول مطلق ہے, اشارہ کر رہا ہوں. تو یہاں فتنہ اور بلا ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں, الفاظ مختلف ہیں, ہے یہ مفعول مطلق. دیکھیے
ہم آزماتے ہیں بھلائی سے اور برائی سے. وی ٹیسٹ پیپل ود گڈ اینڈ بیڈ. دیکھو ادھر دیکھو، بالشر والخیر، کبھی بیماری کبھی صحت، کبھی جاب ہے کبھی یو آر جاب لیس، کبھی یعنی بیٹا پیدا ہوا خوشی ہوگی، بیٹا جیل چلا گیا تو تکلیف ہوئی، شادی کی آپ کو بیوی سے راحت ملی، اور شادی کے بعد بیوی تکلیف دینے لگی، تکلیف مل گئی. تو ہم آپ کو آزمائیں گے پیسے سے، اولاد سے، بیوی سے، صحت سے، دولت سے، عہدے سے، منصب سے. نبلوکم وی ہم آزمائیں گے، آزماتے رہیں گے بھلائی سے اور برائی سے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. واہ کا ترجمہ کرو. کیا نام ہے آپ کا؟ زکریا صاحب بھائی. اور سے سنو، واہ کا یہاں ترجمہ کرو، لیکن یہ بات رکھو، یاد رکھو، ہماری طرف ہی لوٹنا ہے. دیکھو ہم آپ کو بیماری سے، صحت سے، تنگی سے، خوشحالی سے، ڈالر سے، مفلسی سے، امیری سے، غریبی سے، اولاد دے کر، اولاد چھین کر، بیوی دے کر، بیوی چھین کر ہم آزمائیں گے، لیکن یاد رکھو ہماری طرف پلٹنا ہے. یہ واہ کا مطلب ہے یاد رکھو. ہر جگہ اور ترجمہ مت کرو. عربی میں دیکھیے، میں نے ایک مضمون لکھا تھا بہت پہلے، آج سے کوئی 25 سال پہلے، وہ کبھی شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کے ساتھ. مولانا مودودی نے واؤ کے 20 سے زیادہ ترجمے کیے. مولانا کی یعنی he had so much of command on Arabic and Urdu. واؤ کے تو عام طور 2 ہی ترجمے کرتے ہیں، یا تو واؤ قسم کے لیے کرتے ہیں، والعصر زمانے کی قسم، یا اور ترجمہ کرتے ہیں نا. اور مولانا نے 20 سے زیادہ ترجمے کیے، مثالیں میں نے دی ان کی. چلیے جی. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. اچھا، اب یہ مشرکین مکہ کی طرف مضمون پلٹ رہا ہے کہ جب یہ کافر آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، اچھا ادھر کہ اَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ. دیکھو کون کس کو بتا رہا تھا میں. ایک چیز ہوتی ہے یہاں یذکر، اچھا یہی وہ آدمی ہے محمد، اچھا یہ ھذا الذی، یہ آدمی ہے محمد جو ہمارے الہہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے. یہاں بات یذکرو کا کیا مطلب ہے؟ یسب، ہمارے الہہ کو گالیاں دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارے الہہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتے، لات کچھ نہیں کر سکتا، منات کچھ نہیں کر سکتا. سنیے، اب آپ جب کہتے ہیں نا، سنیے، اجمیر شریف کچھ نہیں کر سکتا، عبد القادر جیلانی کچھ نہیں کر سکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ زندہ ہے. وہ تو اب وہ مشرکین کیا کہیں گے؟ اوہ یہ ہیں صاحب جو ہمارے الہہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں، سنیے، کہ الذم ما یشبہ المدح. یہاں یذکرو کا اچھا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی نے کہا، یذکرو کا مطلب ہے یسب. اچھا یہ صاحب ہے، وَهُمْ بِالذِّكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ کافرون. لیکن جب اللہ کا اور رحمان کا ذکر آتا ہے انکار کر بیٹھتے ہیں. الہہ کا ذکر ہوتا ہے نا، خداؤں کا، بہت خوش ہوتے ہیں. اچھا اجمیر کی نیات بہت خوش ہوتی ہے، فاطمہ کی نیات بہت خوش ہوتی ہے، محرم کا شربت بہت خوش ہوتی ہے، 11ویں شریف بہت خوش ہو جاتے ہیں، کرسمس پہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، کرسمس مناؤ، دیوالی مناؤ، دسہرہ مناؤ، جنم اشٹمی مناؤ. لیکن جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ ایک ہے، اللہ ہی دعا قبول کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، ینفع و یضر، نقصان وہی پہنچاتا ہے،
فائدہ وہی پہنچاتا ہے تو وہ پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں. وَهُمْ بِالذِّكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ. تو انسان جو ہے وہ جلد باز ہے اور ہم بہت جلد اپنی آیات دکھائیں گے. دیکھیے فَلَا تَسْتَعْجِلُوا، یعنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ کا اپنا ٹائم ٹیبل ہے. ادھر دیکھو، امریکہ کے بارے میں بھی آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے حصے کا ہم کام کریں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بول سکتے ہیں. ہمارے پاس ہتھیار تو نہیں ہے ہم پر لڑنے کے لیے. ہم جا بھی نہیں سکتے، ویزا بھی نہیں شاید ہمیں نہ مل جائے، راستے بھی بند ہیں. ہم پیسے دے سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. دیکھیے جب آپ برائی کو دیکھیں آپ کیا کریں؟ ہاتھ سے روکیں. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکیں. زبان سے بھی نہیں کر سکتے فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Stop evil with hand. If you cannot, by tongue. If you cannot, at least feel bad in your heart, and this is the weakest part of your iman. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. دیکھیے اب پہلی آیت میں کیا کہا تھا؟ اقترب للناس حساب، قیامت قریب آ گئی، حساب آ گئے. وہ پوچھتے اچھا جی آپ روزانہ ہمیں ڈراتے ہیں، ایوری ڈے یو آر سیئنگ قیامت آئے گی قیامت آئے گی. اچھا بتائیے کب آئے گی؟ دیکھو جو اچھا استاد ہوتا ہے نا، اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے اچھا بھائی میں ایگزام لینے والا ہوں، تو اچھا سر لے لیجئے، ابھی لے لیجئے. اچھا وہ جو دوسرے ہوتے ہیں نا، ویک اسٹوڈنٹس، دے آلویز آسک امتحان کب لیں گے سر، امتحان کب لیں گے، پہلے سے بتائیے. دیکھیے آپ امتحان کے لیے تیار رہیے نا. اگر آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز پڑھ لی نا، الحمدللہ سو جائیے. پریشان کیا ہے؟ 5 نماز ہو گئی نا، آپ سو جائیے اطمینان سے. پریشانی کی کیا بات ہے؟ نو وری نا، یو شل بی سکسیسفل. پریشانی اس کو ہو جو صرف تیاری نہیں کی. وہ پوچھتا ہے کہ ایگزام کب ہے، ایگزام کب ہے. ان کنتم صادقین لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار وعن ظہورہم ولا هم ینصرون. دیکھیے اب یہاں تنزیہ جملہ ہے. دس از اے سرکاسٹک سینٹینس. کہ سنیے یہاں ایک جملہ چھپا ہوا ہے. انہوں نے کیا پوچھا تھا؟ قیامت کا دن کب ہے؟ یہ وہی دن ہے جب تمہاری شامت آئے گی. بچوں پوچھ رہے ہو نا، یہ وہ دن ہے جب شامت آئے گی. کاش یہ لوگ جانتے، وہ اپنے چہروں کو آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. یکفون عن وجوہہم النار. This will be the day they will be saving their face with the hellfire. وَلَهُمْ يُنْظَرُونَ, and they shall not be given time. وہ کہیں گے سنیے، give us 1 month, send back to dunya for 1 month, 1 week, we shall be obedient slaves, but no time shall be given to them. يُنْظَرُونَ یعنی مہلت نہیں دی جائے گی. اچھا ہم روک لیں بھائی، نماز کتنے بجے ہے؟ نماز 9:30 پہ. چلیے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. ادھر دیکھیے اب یہاں بھی ایک جملہ چھپا ہوا ہے. یہ اصل میں سمجھنے والی قرآن کا جو مشکل ہے، میں کہتا ہوں جملہ کیا ہے سن لیجیے. اس سے پہلے بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. تو مذاق اڑانے والوں کا کو عذاب نے گھیر لیا. تو جملہ کیا چھپا ہوا ہے؟ اگر آخری پیغمبر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تعجب کی کیا بات ہے.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ آپ سے پہلے 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، ان سب کا مذاق اڑایا گیا ہے. کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا who was not ridiculed. You are not the first one to be ridiculed. So many have gone before you. So, but they were punished by Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ. دیکھیے اب یہاں موردون پھر آ گیا ہے. یہاں یہ موردین کو پکڑیے. یہاں اس آیت اس صورت کا کلیدی لفظ ہے. یہ کیا بتا رہا ہے کہ human beings are ignoring the dawah of Quran. They are not serious about Quran. They don't want to think and study کہ کیا قرآن کہہ رہا ہے, کیا چیلنج ہے. وہ جنت میں جانا نہیں چاہتے. یہ ہے سارا مسئلہ. ان سے پوچھئے کہ رات اور دن میں آپ کی حفاظت کون کرتا ہے, لیکن وہ قرآن کے بارے میں اعراض کر رہے ہیں. ام لہم آلہہ, ان سے پوچھئے کیا ان کے اور خدا ہیں. تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون. اب دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ آلہہ کیا ہے. ہو آر آلہہ, ہو آر میڈ گاڈ. دیکھو ادھر دیکھو, انسان نے ہمیشہ مخلوقات کو خدا بنایا. The stupid man always, یا تو اس نے سورج کی پوجا کی, یا چاند کی, یا ستاروں کی, یا درختوں کی. ایرانیوں نے آگ کی پوجا کی, یا زندہ انسانوں کی پوجا کی, یا پھر انہوں نے مرے ہوئے انسانوں کی پوجا کی. سمجھے آپ, یا ستاروں کی. انسان نے دیکھیں, یا پھر جانوروں کی, گائے کی, بندر کی, ہاتھی کی پوجا کی, گنیش کی پوجا کی. یا پھر انہوں نے خیالی خدا بنا لیے. آدھا جسم جیسے جانور کا ہوتا تھا, آدھا اس کے پر سر انسان کا ہوتا تھا. خیالی خدا بنا لیے. تو اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مخلوق ہے یہ اپنی مدد نہیں کر سکتی. لا یستطیعون نصر انفسہم. دیکھو عیسیٰ اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے, موسیٰ اپنی مدد نہیں کر سکتے. آپ کی کیا مدد کریں گے؟ کوئی نبی اپنی مدد نہیں کر سکتا. قیامت کے دن سنیے, تمام انبیاء کہیں گے نفسی نفسی. حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی, ہائے میری جان, ہائے میری جان. موسیٰ کہیں گے, ابراہیم کہیں گے, نوح کہیں گے نفسی نفسی. ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی. تو آپ کی کیا مدد کریں گے یہ آلہہ جن کے بارے میں آپ کا یہ تصور ہے کہ یہ آپ کی مدد کریں گے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے بعد خاندان والوں کو جمع کیا, میٹنگ کی, اور کہا, کیا کہا, یا بنی عبد مناف, اپنے لیے کچھ کر لو, میں تمہیں نہیں بچا سکتا. اے رسول خدا کی پھوپھی صفیہ سن لے, میں تو اپنے لیے کر لے, میں نہیں بچا سکتا. رسول خدا کے چچا عباس سن لے, میں نہیں بچا سکتا. یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی فکر کر لو, لا اغنی عنکی شیئا, میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. So this was a clear message. سنیے, ولا ہم منا یصحبون, اور ہمارے خلاف کوئی مد مقابل نہیں آ سکتا. کوئی ہمارے مقابل, ہم سے چھڑانے والا کوئی نہیں, کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں. بل متعنا ہؤلاء وآباءہم. دیکھو, بل سے پہلے یہ کہ یہ بڑے اکڑ رہے ہیں کہ ان کے پاس چیزیں دولت ہے, قریش کی دولت ہے, طاقت ہے, اقتدار ہے, پاور ہے ان کے پاس. ہم نے ان کو, ان کے باپ دادا کو کچھ متاع دی, کچھ سامان دیا زندگی کا. We gave them some bucks. یہ بش کے پاس کیا ہے؟ متعنا.
ہم نے کچھ ان کو دیا. حتیٰ طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ایک لمبا زمانہ گزر گیا. افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها افہم الغالبون، کیا یہ غور نہیں کرتے کہ اب دنیا کی جو ہے کہ اختتام کی طرف دنیا جا رہی ہے. آخری رسول آ گیا ہے، آخری پیغمبر آ گیا ہے. اقترب للناس حسابهم، پہلی آیت کی جانب ہم زمین کو چاروں طرف سے سمیٹ رہے ہیں، اور کیا یہ غالب آ سکتے ہیں؟ افہم الغالبون، نہیں. کیا کوئی اللہ پر غالب آ سکتا ہے؟ نہیں. قل انما انذرکم بالوحی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاف کہہ دیجئے میں آپ تمام لوگوں کو وحی سے ڈرا رہا ہوں، وحی سے خبردار کر رہا ہوں. ولا یسمع الصم الدعاء، کوئی بہرا جو ہے وہ آواز نہیں سن سکتا. اذا ما ینذرون، جب اس کو ڈرایا جائے. یہ استعارہ ہے، یعنی پیپل آف مکہ آر ڈیف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ منذر ہے، نذیر ہے، خبردار کر رہے ہیں دوزخ سے بچو، دوزخ سے بچو. وہ سننے کے لیے تیار نہیں. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، جب ان پر عذاب آئے گا تو پھر یہ چلا چلا کر کہیں گے کہ، ضرور کہیں گے کہ یا ویلنا، ہائے ہماری بدبختی، ہائے ہماری کمبختی. یا ویلنا، ہم ظالم تھے، ہم ظالم تھے. انا کنا ظالمین. چلیے جی، وقت ہو گیا ہے یہاں. اب ایک آیت اور پڑھ لیجئے، اس کے بعد ہم وہاں سے ایک آیت کے بعد سنیے، اب وہ 15 انبیاء کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ترازو ٹھیک انصاف کے مطابق ہم رکھ دیں گے. اعمال تولے جائیں گے، اچھے اعمال، برے اعمال. the scale of the day of judgment. نیک اعمال زیادہ ہوں گے فہو فی عیشۃ راضیہ، برے اعمال زیادہ ہوں گے فہو حاویہ. فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی. نو انجسٹس وتھ اینی سول، نہ مسلمان کے ساتھ، نہ کافر کے ساتھ، نہ فاسق کے ساتھ، نہ متقی کے ساتھ، نہ عیسائی کے ساتھ، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی. دیکھیے قیامت کے دن اعلان ہوگا. The first day, on the day of judgment, Allah will say, La zulm al-yawm. No zulm today, no injustice today. This is the day of justice. انصاف کا دن ہے. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. ادھر دیکھیں، اگر رائی کا چھوٹا سا دانہ بھی ہوگا ہم لے آئیں گے اس کو. Even if it is a tiny bit of a grain, means a tiny bit of your deeds, a tiny bit of your intentions, we shall reproduce. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، رائی کا چھوٹا سا دانہ بھی ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، ہم لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب کتاب کے لیے ہم کافی ہیں. ہم تنہا، اس کو کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں، وہ مکمل علم رکھتا ہے. وہ خدا ہے، انسان تھوڑے ہی ہے، وہ مخلوق تھوڑے ہی ہے. اس کو انسانوں پر قیاس مت کیجیے. He is God. He has total knowledge. He does not depend on any angel also. He has full knowledge. چلیے جی، اب یہ آیت ہم 47 ہم نے کور کر لیا، اور اب زندگی رہی تو پھر بعد میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.